پاکستان سے طیبہ بخاری کا آداب۔ کچھ لوگوں کو جنگ کا انتظار ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم کن دو ملکوں کی بات کر رہے ہیں اور کن دو ملکوں کے درمیان اس وقت جو صورتحال ہے اس پہ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں ہرگز انتظار نہیں ہے جنگ کا۔ بڑی تعداد میں ایسا طبقہ بھی ہے جن کی تعداد اگر کروڑوں میں نہیں ہے اور کوئی کروڑوں میں ماننے کو تیار نہیں ہے تو کم سے کم یہ ضرور ماننے کو تیار ہوگا کہ ایسے افراد کی، ایسے خاندانوں کی، ایسے انسانوں کی تعداد لاکھوں میں، کروڑوں میں ہے جو پاکستان اور بھارت کے درمیان، اب میں کون سا لفظ استعمال کروں جس سے درد بھی واضح ہو جائے اور درد کی شدت بھی واضح ہو جائے، کرب بھی بیان ہو جائے اور زندگی کا نصاب بھی سمجھ میں آ جائے۔ بہرحال کروڑوں زندگیاں ہیں جو جنگ کی وجہ سے یا جنگی ماحول کی وجہ سے خوف زدہ ہیں۔ کروڑوں زندگیاں ہیں جنہوں نے کئی جنگوں کو دیکھ لیا، برداشت کر لیا، سہ لیا، اور کروڑوں زندگیاں ہیں جو غیر اعلانیہ یا بظاہر جنگ تو نظر نہیں آ رہی ہوتی لیکن ان کی زندگیاں جنگوں سے کہیں زیادہ تکلیف کا شکار ہوتے ہیں، دو چار ہوتے ہیں۔ ہمارا تعلق بھی ایسے ہی گھرانوں سے ہے جو دلوں میں آس لیے پھرتے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان، جو بارڈر پہ کبھی اس پار تو کبھی اس پار دل میں امن کی آشا لیے، زبان پہ پیار کی بھاشا لیے اور ذہنوں میں یہ نظریات لیے کہ کب بھائی چارہ اس دھرتی پہ واپس آئے گا، کب اتفاق ہوگا، کب اتحاد ہوگا، کب ہم انسانوں کی طرح زندہ رہنا سیکھیں گے، کب ہمیں زندہ رہنے کا حق ملے گا، کب ہمیں اپنے ہی پیاروں کے ساتھ محبت کا اظہار کا موقع ملے گا۔ آپ کو کیسا لگے کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ کو اپنے گھر جانا ہے تو ویزا لینا چاہیے، قوانین کا پالن کرنا چاہیے، اور جب چاہیں ہم آپ کو آپ کے گھر سے نکال دیں گے، آپ کو واپس بھیج دیں گے، یا آپ کے آدھے خاندان کو ایک جانب رہنے کا حق ملے گا اور آدھے خاندان کو دوسری جانب، یا اگر اب میں سخت لفظ استعمال کروں تو ایسا ہو گیا ہے، بہت کوشش کرنی پڑ رہی ہے مجھے، ہم نے حد الوسع صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنے کی ٹھانی ہے اور ہم اپنے ساتھ کیے عہد کو نبھائیں گے، حوصلے سے، تحمل سے، بردباری سے اور صبر سے آپ سے بات کریں گے۔ آپ بھی ان کا استعمال ضرور کیجیے۔ اتنا تو آپ کر سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں صرف قلم ہے اور ہم نہتھے خالی ہاتھوں سے آپ کے ساتھ صرف الفاظ کی مدد سے کچھ گزارشات کرنا چاہ رہے ہیں۔ شاید آپ ان پہ عمل کرنے کے قابل ہوں، شاید آپ ان پہ سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن ہم امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے۔ ہم پھر بھی آپ جیسے بھی ہیں، جس بھی ملک سے وابستہ ہے، کم سے کم اس خطے میں رہنے والا ہر ملک یہ سوچتا ہوگا، اور ہر ملک میں اس خطے میں رہنے والے باسی، خواہ ان کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو، ہم جنوبی ایشیا کی بات کر رہے ہیں، زیادہ مشکل بات نہیں کرتے یا پردوں میں زیادہ بات نہیں کرتے، کہیں کہیں پردہ ہٹانے کی اگر ہم نے ضرورت محسوس کی تو ہم پردہ ہٹائیں گے تاکہ گفتگو کا مقصد واضح ہو، آپ کو پتہ چلے ہم کن سسکیوں کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، ہم کن دکھوں کو بیان کرنا چاہتے ہیں، ہم کن آنسوؤں کو سامنے لانا چاہتے ہیں، ہم ایسے کتنے دلوں کا مدعا آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں جنہیں جیتے جی ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا ہے، جن کا علاج کسی ہاسپٹل میں نہیں، جنہیں ایسی تکلیف سے دو چار کر دیا گیا جس کی کوئی دوا ابھی تک نہیں بنی۔ آپ مرہم رکھ سکتے ہیں، آپ سے مراد ہمارے حکمران۔ پاکستان بھارت سے عددی اعتبار سے چھوٹا ملک ہے اور چھوٹے بھائی سے اتنا شکوہ نہیں بنتا جتنا بڑے بھائی سے بنتا ہے۔ آپ بڑا دیش ہیں، بڑے پن کا مظاہرہ کرنا سب سے پہلے آپ کی ذمہ داری ہے۔ گھروں میں بھی ہم یہاں تہذیب نہیں سکھائیں گے، ہم یہاں ادب و آداب بھی نہیں سکھائیں گے،
لیکن یہ آپ کے اور ہمارے گھروں میں ہوتا آیا ہے. ہمیشہ جب بھی بڑے میں اور چھوٹے میں بحث چھڑتی ہے تو لوگ بڑے کو سمجھاتے کہ یار وہ تو چھوٹا ہے، یا وہ تو تم سے چھوٹا ہے، تم ہی عقل کرو. آپ کو شکوہ ہے، شکایت ہے بحیثیت ملک، میز پر آئیے بات کیجیے. لیکن یہ کہاں لکھا ہے کہ دونوں ممالک میں مائیں رو رہی ہیں؟ ابھی جنگ کا باضابطہ اعلان نہیں ہوا اور سب سے پہلے ہم یہ دعا کرتے چلیں. آپ جس کسی کو بھی مانتے ہیں، اللہ، ایشور، بھگوان، کسی کو بھی آپ مانتے ہیں، ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، روز کروڑوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں، کم سے کم پاکستان میں اٹھتے ہیں کہ اس خطے میں اب جنگ سے تباہی نہیں ہونی چاہیے. ایسا ممکن بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک ملک جنگ پہ آمادہ ہو اور دوسرا ملک بار بار یہ کہے کہ ہمیں جنگ نہیں لڑنا، ہمیں جنگ نہیں کرنی. جنگیں جب تھوپی جاتی ہیں تو پھر ڈیفنس کے لیے سامنے آنا پڑتا ہے. اسی لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، بار بار درخواست کر رہے ہیں کہ بڑے ملک کو بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے، دھمکیوں میں پہل نہیں کرنی چاہیے، جنگ میں پیش قدمی نہیں کرنی چاہیے. بہرحال سرحدوں پہ آپ کو لیے چلتے، اب تو کافی خاموشی ہو گئی ہوگی، لیکن سسکیوں کی آوازیں ابھی بھی آ رہی ہیں، بچوں کے رونے کی صدائیں ابھی بھی بلند ہو رہی ہیں. ہے کوئی سننے والا؟ ہے کوئی دیکھنے والا؟ ہے کوئی محسوس کرنے والا؟ کسی کے دل پہ ان صداؤں نے دستک دی؟ کیا آپ نے یہ دستک محسوس کی؟ پاکستان میں ایسے کئی بچے ہیں جو روتے سسکتے بلکتے اپنے ننیال سے واپس آئے. جی ہاں، ہم واہگہ اور اٹاری کی بات کر رہے ہیں. کچھ لوگ روز جاتے ہیں وہاں پہ پرچم کی تقریب دیکھنے کے لیے. دونوں طرف سے ایک دوسرے کو طاقت بھری نظروں سے دیکھا جاتا ہے، اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. ہونا چاہیے، کرتے رہے. لیکن ان بچوں کی طرف بھی دیکھیے، ماؤں کی طرف بھی دیکھیں جن کے آنسو ابھی خشک نہیں ہوئے. ابھی تو 1947 میں جو خاندان بچھڑے تھے یا اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے تھے، ابھی تو ان کے آنسو بھی نہیں خشک ہوئے. منو مٹی تلے چلے گئے ہیں کافی نسلیں، ان میں سے بڑی تعداد میں لوگ چلے گئے، لیکن بچھڑنے والے ابھی بھی اپنا دکھ نہیں بھولے، کیونکہ کسی نے مرہم رکھنے کی کوشش ہی نہیں کی. ہو سکتا ہے ہماری گفتگو طویل ہو جائے، لیکن ہم یہ طویل گفتگو آپ سے کریں گے. تیزی سے آگے بڑھتے ہیں گفتگو کی طرف. کچھ صدائیں سرحد سے ابھی بھی ہمارے کانوں میں تو آ رہی. ہم تو ان بلکتے سسکتے بچوں کو دیکھ رہے ہیں جو خوشی خوشی پاکستان سے بھارت گئے تھے اپنے ننیال، اپنے نانا نانی کو ملنے، اپنے ماموں اور موسیوں کو ملنے، اور جواب میں یہاں سے پورا خاندان گیا، اور جواب میں کیا آیا؟ کٹا بٹا خاندان. آج کے دور میں بھی یقین آ رہا ہے اب ہمیں، اور وہ لوگ جو یقین نہیں کرتے کہ 1947 میں جو تقسیم کا عمل ہوا تھا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بے دردی سے کھدیڑ دیا گیا ہو لوگوں کو، ان کو ان کے گھروں سے، ان کے پیاروں سے جدا کر دیا گیا ہو، اور یا آنکھوں کے سامنے تہے تیغ کر دیا گیا ہو، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہو، مار دیا گیا ہو. لیکن ایسا ہوا. اب یقین آ رہا ہے آج کے جدید دور میں بھی ایسا ہو سکتا ہے. ماؤں کے آنسو پہنچنے چاہیے تھے. اگر وہ اٹاری پہ بہہ رہے تھے تو اٹاری والوں کو پہنچنے چاہیے، اور اگر یہ آنسو واہگہ پہ بہہ رہے تھے تو واہگہ پہ پہنچے جانے چاہیے تھے. 2 بچے بغیر علاج کے واپس آئے، 7 سال کی مشقت کے بعد گئے تھے ویزا حاصل کر کے. 7 سال لگے ویزا لینے میں، اور چند لمحوں میں انہیں واپس بھیج دیا گیا. ہم تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، دکھی دل کے ساتھ کریں گے، شکایت نہیں کریں گے، صرف اور صرف اس لیے کریں گے کہ انسانیت زندہ رہنی چاہیے، انسانیت کے ساتھ جنگ نہیں ہونی چاہیے، دکھوں کو کم ہونا چاہیے. اور اگر ہم دکھ اور درد سہتے سہتے عادی ہو گئے ہیں
تو تبدیل کیجیے، نئی نسل کو نئے زخم مت دیجیے، اپنے لہجوں میں اپنے رویوں میں تبدیلی لائیے، جنگوں سے قدم پیچھے ہٹائیے۔ آج کی گفتگو میں ایک چھوٹا سا واقعہ صرف آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ کئی درد بھری کہانیاں ہیں میرے پاس، اور ہم نے یہ طے کیا ہے کہ جب بھی موقع ملے گا آپ کے ساتھ یہ درد بھری کہانیاں ضرور شیئر کریں گے، ضرور آپ سے بات کریں گے، کیونکہ ہم ان گھرانوں کو اپنا گھرانہ سمجھتے ہیں۔ ہمارے لیے ددھیال بھی اتنا پیارا ہے جتنا ننیال۔ ہم ہمسائے کے گھر میں امن سکون دیکھنا چاہتے ہیں، وہاں امن سکون ہوگا تو ہمارے گھر میں بھی امن سکون ہوگا، اور ہمسائے کو بھی یہی توقع کرنی چاہیے، اس کے اندر بھی یہی جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ارد گرد کے ممالک کو سکون سے رہنے دے، ان کی خود مختاری پہ آنچ نہ آنے دے۔ کروڑوں انسانوں کو زندہ رہنے کا حق ملنا چاہیے، دکھوں کو کم کرنا چاہیے۔ کھانا، کپڑا، روٹی کپڑا مکان، چلیں سادہ لفظوں میں آپ سے بات کر دیتے ہیں، کھول کے بات کر لیتے ہیں۔ روٹی کپڑا مکان تو کیا دیں گے آپ نے تو درد کی ایک نئی دکان کھول دی۔ آج آپ سے کچھ شاعرانہ انداز میں بھی گفتگو کرنے کو دل چاہ رہا تھا، اپنی کچھ درد بھری نظمیں بھی سنانے کو دل چاہ رہا تھا، لیکن وقت کی کمی کے باعث اور موجودہ وقت کے باعث، موجودہ حالات کے باعث پھر کبھی پہ اٹھا رکھیے یہ لمحہ۔ قرض رہا آپ پہ اور ہم پہ، ہم یہ قرض ضرور ادا کریں گے، وہ کرب آپ کو ضرور سنائیں گے۔ یہ کہانیاں تو اب چل پڑی، پھر سے چل پڑی۔ درد تو اس کا مطلب کہیں جانے والا نہیں، دکھ بھری داستانیں تو ختم ہونے والی نہیں، ہم آپ کو سنائیں گے۔ چند دنوں پہلے ٹی وی پہ ایک 2 سال کی بچی کو روتے ہوئے دیکھا ہے، بھارت میں ماں کو واپس پاکستان بھیج دیا گیا۔ ہمارے اندر اتنا حوصلہ نہیں کہ آپ کو اس بچی کا نام بتایا جائے۔ وہ بچی جس مقام پہ اپنے باپ کے ساتھ رہ رہی ہے، اس باپ کے چہرے کے خد و خال آپ کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے، یا اس کے حالات آپ کو لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے، اتنی ہمت نہیں ہے۔ جتنی افسردگی سے، جتنی رندھی ہوئی آواز سے اور بغیر آنسوؤں کے آنکھوں کو روتے ہوئے ہم نے اسکرین پہ دیکھا، وہ ناقابل بیان ہے۔ لیکن بچی کو ہم نے بلکتے ہوئے، آنسوؤں سے سسکتے ہوئے، آواز سے روتے ہوئے اور بھٹکتے ہوئے، چلتے ہوئے، روتے ہوئے دیکھا۔ کبھی وہ کسی کے پاس جاتی ہے، کبھی کسی کے پاس، لیکن کسی کو اپنے آپ کو چھونے نہیں دیتی، کسی کی گود میں نہیں بیٹھ رہی، نہ باپ کے پاس، نہ اپنے باپ کے رشتہ داروں کے پاس، نہ اپنی پھوپھیوں کے پاس، نہ دادا نہ دادی کے پاس، کسی بڑے کے پاس، کسی چھوٹے کے پاس وہ بچی نہیں بیٹھ رہی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ڈھونڈ رہی ہے اپنی ماں کو۔ یہ 2 سال کی بچی اگر بھارت میں رو رہی ہے تو پاکستان میں ہم اس کو دیکھ کر رو رہے ہیں۔ حیرت ہے کہ یہ ظلم کیوں ہوا۔ یہ 2 سال کی بچی اگر بھارت میں رو رہی ہے تو سمجھیے پورا بھارت ہمارے لیے رو رہا ہے۔ بھارت کی اس بیٹی کا دکھ ہم نے یہاں بیٹھ کے محسوس کیا، اپنے دلوں میں محسوس کیا۔ اس کی ماں پاکستان میں بیٹھ کے رو رہی، 2 ملک رو رہے ہیں۔ ایک ملک کی بیٹی رو رہی ہے، ایک ملک میں ماں رو رہی ہے، باپ افسردہ ہے، بیٹی ماں کو ڈھونڈ رہی ہے۔ دونوں ملک درد بھری داستانیں ہم سے سننے سے پہلے ہو سکے تو اس بیٹی کے آنسو پوچھنے کی کوشش کریں۔ پاکستان نے پہل نہیں کی، پاکستان کی ماں نے بے وفائی نہیں کی۔ سسرالوں سے بہوؤں کو کیا ایسے بھیجا جاتا ہے؟ اگر بھارت کی تہذیب سے ہم یہ سوال پوچھیں، کیا ایسے بیٹیوں کو میکے میں واپس بھیجا جاتا ہے؟ کیا آپ کے یہاں بہوؤں سے ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ ہم سوال اٹھائیں گے، ہم سوال پوچھیں گے،
ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے. بھارت کی بیٹی بھی ہماری بیٹی ہے. کیا آپ پاکستان کی بیٹی کو بھارت میں بیٹھ کے اپنی بیٹی کہہ سکتے ہیں؟ فیصلہ کر لیجیے. بیٹیوں کو بیٹی کہنے کی اور بیٹیاں سمجھنے کی ہمت تو کر لیجیے. کیا اس کے لیے بھی حکومتوں سے اجازت لینا ضروری ہے؟ پاکستان میں ایسا نہیں. ہم کسی ماں کو، کسی بیٹی کو روتا دیکھنا نہیں چاہتے. کم سے کم یہاں حالات اس نہج پر نہیں پہنچے ہیں، آپ بھی مت پہنچنے دیجیے. اس ایک بیٹی، اس 2 سال کی بیٹی کے آنسو پوچھئے، اس کو اس کی ماں واپس لوٹا دیجیے. اس کی ماں دہشت گرد نہیں ہے. یہ 2 سال کی بچی کا کوئی قصور نہیں ہے. ایک دفعہ پھر ہم دہرائے دیتے ہیں، اس بچی کا نام ہمیں نہیں بتانا. ڈھونڈیے اپنے کاغذوں میں، ڈھونڈیے اپنی وزارتوں سے، کہیے اپنے دفاتر سے، کہیے اپنے خفیہ اداروں سے، کہیے ڈھونڈیں اس بچی کو. اس بچی کو جہاں جہاں زخم لگے ہیں ان زخموں کا علاج بھی کیجیے، اس کے آنسوؤں کا علاج بھی کیجیے. اس کو اس کی ماں لوٹائیے. آپ کو معلوم ہے آپ نے کس ماں کو لوٹایا ہے، کس ماں کو پاکستان بھیجا ہے. اب مشقت کیجیے. اگر آپ درد کم کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ کوشش کریں گے تو پھر جنگ نہیں ہوگی. اور ہم جان بوجھ کے آپ کے لیے یہ سوالیہ نشان چھوڑے جا رہے ہیں، سوالیہ انداز میں آپ سے بات کر رہے ہیں. ہم آپ سے درخواست تو کر سکتے ہیں. جنوبی ایشیا میں بسنے والے کم سے کم سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے سے دکھ درد تو بانٹ سکتے ہیں. اس پر تو کوئی قدغن نہیں لگے گی، اس پر تو کوئی اسٹرائک نہیں آئے گی، آنی بھی نہیں چاہیے. کچھ دروازے تو کھلے رہنے دیں، جہاں سے خوشیاں نہ سہیں کم سے کم آنسوؤں کے تبادلے ہی ہوتے رہیں اور آنسوؤں کو پہنچنے کے لیے باتیں ہی ہوتی رہیں. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کوشش کیجیے اس 2 سال کی بچی کو صبر دلائیے، اس کے آنسو پوچھیے، اس کی ماں واپس لوٹائیے. اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے کوئی ترقی نہیں کی. معذرت کے ساتھ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.